رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے 3 طرح کے مہمان ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے مہمان جو انسان کے بہت ہی پسندیدہ ہوتے ہیں، جن کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کہ جب وہ اس کے گھر آتے ہیں، اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ انہیں ریسیو کرتا ہے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑا پرمسرت ہو کر کے وہ انہیں ریسیو کرتا ہے، انہیں اپنے گھر کے اندر لے کر کے آتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے، اپنی والدہ سے، اپنی اہلیہ سے وہ کہتا ہے کہ کھانا تیار کرو جی، میرا بڑا قریبی دوست، میرا بڑا جگری یار آیا ہے، یہ میرا بڑا پسندیدہ دوست ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کے لیے کھانا تیار کیا جائے. اب کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھا لیا، اس کے بعد اب یہاں تک بس نہیں، بلکہ وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ آج میرے پاس رک جاؤ، کافی دیر کے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے کرو کہ میرے پاس رک جاؤ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں. ایک تو یہ مہمان ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ مہمان ہیں کہ جو پسند تو ہیں لیکن بہت زیادہ پسند نہیں ہیں. وہ آپ کے دروازے پر آ کر کے دستک دیتے ہیں، ان سے ملے، خوشی ہوئی، انہیں گھر کے اندر بلایا، ریسیو کیا، بٹھا کر کے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد بس اب محبت ختم. بس اتنی محبت تھی، انہیں آپ نے اصرار نہیں کیا ان کو کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزاریں، آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ پسند تو ہیں لیکن بہت زیادہ پسند نہیں ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ، وہ مہمان کہ جن کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، وہ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آپ اپنے گھر سے بچے کو بھیجتے ہیں جی جا کر کے کہہ دیں کہ گھر میں پاپا جو ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں. یہ 3 کیٹاگریز، یہ 3 اقسام مہمانوں کی جو ہمارے گھروں میں آتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کے گھر جو مساجد ہیں، یہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں، اور جو اس کے اندر نماز پڑھنے جاتے ہیں، جو نمازی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں. اور ان مہمانوں کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں، 3 ہی کیٹاگریز ہیں. پہلے مہمان جو اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں، اللہ رب العزت انہیں نماز کے وقت سے پہلے ہی بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ، کچھ دیر پہلے آ کر کے میرے گھر کے اندر بیٹھو، میرا ذکر کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، مجھے راضی کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اور نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ فوراً سے اٹھ کر چلے نہیں جاتے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر بیٹھے رہو، نماز کے بعد کے اذکار کر لو، کچھ اور ذکر اذکار کر لو، قرآن مجید کی تلاوت کر لو، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، دعائیں مانگ لو، التجائیں کر لو. اب یہ ہیں پہلے نمبر کے مہمان جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین مہمان ہیں. اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جو نماز کا وقت ہوا، عین وقت پر جماعت کے ساتھ آ کر کے ملے، نماز پڑھی، سلام پھیرا اور فوراً سے اٹھ کر کے چلے گئے. یہ وہ مہمان کہ جو اللہ رب العزت کو پسند تو ہیں لیکن وہ اتنے خاص نہیں ہیں کہ وہ آئے، عین وقت پر آئے، آ کر کے نماز ادا کی اور فٹ سے چلے گئے، فوراً سے نکل کر کے چلے گئے. اور تیسرے نمبر پر، تیسری کیٹاگری، تیسری قسم جو ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر آ کر کے نماز ادا کر لیں. اللہ رب العزت پسند ہی نہیں فرماتے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر داخل ہی ہو جائیں. آئیے آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارا جو شمار ہے وہ کس کیٹاگری میں ہو رہا ہے. کیا ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین بندے ہیں
جو پہلی کیٹیگری، جو پہلی قسم ہے، یا ہم دوسری قسم میں شمار ہوتے ہیں، یا کہیں ہمارا شمار تیسری کیٹیگری میں تو نہیں ہوتا کہ جنہیں اللہ رب العزت پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر آ جائیں۔ یہ تو ہے نماز، اور پھر باجماعت نماز ادا کرنے کی جو فضیلت، جو اہمیت ہے، وہ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کچھ عذر لے کر کے آتے ہیں، اور آ کر کے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ اجازت طلب کرتے ہیں اور اپنے عذر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر شاسع الدار ولیس لی قائد یلائمنی الی المسجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا شخص ہوں کہ جس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے اب نظر نہیں آتا، میں نابینا شخص ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں، کیا میرے لیے اجازت ہے میں گھر کے اندر نماز ادا کر لوں؟ کیا آپ مجھے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ میں مسجد نہ آؤں، میں گھر کے اندر نماز ادا کر لیا کروں؟ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ اجازت لے کر کے نکلتے ہیں، ابھی کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بلا لیتے ہیں اور بلا کر کے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تیرے کانوں میں جب تو گھر میں ہوتا ہے کیا تجھے تیرے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان تو سنائی دیتی ہے، آواز آتی ہے۔ تو فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا عذر لے کر کے پھر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبینا شخص ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، لانے والا کوئی نہیں، راستے میں درخت ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، مجھے نظر نہیں آتا، نبینا شخص ہوں، اگر کسی جھاڑی کے ساتھ الجھ جاؤں، کسی درخت کے ساتھ لگ کر کے اپنے آپ کو زخمی کر لوں، کیا میرے لیے اجازت نہیں میں گھر میں نماز ادا کر لوں، مسجد میں نہ آؤں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، کیا گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی ہے، گھر میں اجازت نہیں۔ اب وہ پانچواں عذر لے کر کے پھر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر جنگلی جانور ہیں، بھیڑیے ہیں، میں نبینا شخص ہوں، کوئی بھیڑیا، کوئی جانور مجھ پر حملہ کر دے، مجھے زخمی کر دے یا مجھے قتل کر دے، اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں ہی نماز ادا کر لوں، مسجد میں نہ آؤں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، کیا تمہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا آوازہ سنائی دیتا ہے؟ کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آوازہ لگایا جاتا ہے تو کیا تمہیں سنائی دیتا ہے؟ صحابی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنائی تو دیتا ہے۔ فرمایا پھر تمہارے لیے نماز ہے تو مسجد میں، گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ چھٹا عذر لے کر کے پھر آ جاتے ہیں، اور آ کر کے کیسا انداز ہے، آ کر کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کما ترانی، کہ میں ایسے ہی ہوں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبینا شخص ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، لانے والا کوئی نہیں، راستے میں درخت، جھاڑیاں، راستے میں جنگلی جانور ہیں، کیا میرے لیے اجازت نہیں؟ بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، کیا میرے لیے اجازت نہیں ہے میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اپنا سوال دہرایا کہ تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا آوازہ لگایا جاتا ہے، کیا تمہیں سنائی دیتا ہے؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیان سنتا تو ہوں، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا کرنی ہے، گھر میں تمہارے لیے نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے 6 عذر لے کر کے ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے
لیکن اسے گھر کے اندر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ملتی، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہم سے اس نماز کے بارے میں سوال کریں گے تو بتائیے ہم کون سا ایسا 7واں عذر اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیں گے۔ ایک اور حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے، ایک بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس کا جواب صحیح ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور وہ نجات پا گیا، اور اگر اس کا یہ جواب غلط ہو گیا تو وہ خسارے میں چلا گیا، وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے، امتحان میں جو سوالات آنے ہیں بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی اگر وہ ان کا صحیح جواب نہ دیں، درست جواب نہ دے سکیں اور ان کا رزلٹ کمزور آئے، اچھا رزلٹ نہ آئے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو مارتے بھی ہیں، ہم اپنے بچوں کو پیٹتے بھی ہیں، ان کو ڈانٹتے بھی ہیں۔ لیکن جو اصل سوال، جو ہمارا امتحان جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے اور اللہ رب العزت نے کل ہم سے سوال کرنا ہے، اور وہ سوال بھی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بتا دیا گیا کہ یہ سوال میں نے کل قیامت کے دن تم سے کرنا ہے، اور پھر بھی ہم اس سوال کا جواب نہ دے سکیں، اس سوال کا ہم صحیح طریقے سے جواب نہ دے سکیں، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف شخص کون ہو سکتا ہے۔ ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اس کی قبر میں۔ اب وہ شخص اللہ رب العزت سے التجائیں کرنا شروع ہو گیا، اتنی التجائیں کی کہ وہ 100 کوڑے ختم کر کے اللہ رب العزت نے ایک کوڑا مقرر کر دیا کہ اب 100 نہیں بلکہ صرف ایک کوڑا لگایا جائے گا۔ اب فرشتے نے اس شخص کو ایک کوڑا لگایا، اور اس ایک کوڑا لگنے کے نتیجے میں اس شخص کی ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ اب کچھ دیر کے بعد اس شخص کو افاقہ ہوا، وہ فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ یہ مجھے جو ایک کوڑا لگایا گیا تھا یہ میرے کس گناہ کی وجہ سے لگایا گیا تھا؟ اور جب اس نے سوال کیا تو فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ تو نے فلاں دن ایک نماز بغیر وضو کے ادا کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم سے یہ تمہیں کوڑا لگایا گیا ہے۔ ایک نماز، اس نے نماز چھوڑی نہیں تھی، اس نے نماز ادا کی تھی، لیکن صرف بغیر وضو کے اس نے نماز ادا کی، جس کی وجہ سے اسے ایک کوڑا لگایا گیا کہ جس کوڑے کے لگنے کی وجہ سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ آئیے ذرا ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، ہم نمازوں میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں، تو ہمارا حشر اور ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آئیے ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیں، ذرا وقت نکالیں۔ ہم اس دنیا کے لیے بہت وقت نکالتے ہیں، کبھی اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، خود کو ٹٹولیں کہ کیا میں اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین بندوں میں ہوں؟ کیا میں پہلی کیٹیگری میں ہوں یا دوسری کیٹیگری میں ہوں یا تیسری کیٹیگری میں ہوں؟ اگر تو پہلی کیٹیگری میں ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اگر دوسری اور تیسری کیٹیگری میں ہیں تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، خود کا محاسبہ کر کے ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا پسندیدہ ترین بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔